پھر اپنی فوجوں اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. پتہ چلا کہ ان کا مرکز سمندر میں ہوتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں گے جتنے جادوگر ہوتے ہیں، جتنے کاہن ہوتے ہیں اور جتنے عامل ہوتے ہیں، یہ خاص تاریخوں میں سمندروں کو بہت جانا کرتے ہیں. خاص تاریخوں میں سمندروں کو جایا کرتے ہیں شرکیہ کام کرنے کے لیے. وہ جو جنات کو قبضے میں رکھتے ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے عاملوں اور جادوگروں کا سمندر سے بہت گہرا تعلق آپ دیکھیں گے. اور اسی طرح سے گندگی کے مقامات، یہ گندگی پسند مخلوق ہے. جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیاطین ہوتے ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جنات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی حمام میں جانا ہو، بیت الخلا جانا ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث جنات اور خبیث جنیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ گندگی کا مقام ان کے پسرے کا مقام ہوتا ہے، وہاں ان کا رہن سہن ہوتا ہے. اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تشکل کی قدرت عطا کی. تشکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس مخلوق کو یہ قدرت عطا کی ہے وہ مختلف شکلیں، مختلف روپ دھار سکتی، مختلف شکلوں میں آ سکتی ہیں. سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں، کتے کی شکل میں. حدیثوں میں کہا گیا کالا کتا شیطان ہوتا ہے جانور کی شکل میں، اور بسا اوقات کسی انسان کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو تشکل کی قدرت عطا کی ہے. اور یہ ان کے اپنے خاندان ہوتے ہیں، ان کی اپنی میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذریت ہوتی ہے. اللہ نے کہا افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو. تم جن کو، ابلیس کو، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کی نسل کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اور یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھانا پینا ان کی عادت ہے. حضرات انسان کے علاوہ اس زمین پر یہ واحد مخلوق ہے. انسان کے علاوہ اس زمین پر یہ واحد مخلوق ہے جو مکلف ہے اور قانون شریعت کی پابند ہے. یہ تو ہی مخلوقات جنہیں اللہ نے ہمیشہ سے قانون شریعت عطا کیا. انہی کے لیے جزا و سزا، انہی کے لیے جنت اور جہنم ہے. جنوں انس سے ہٹ کر جزا و سزا کسی کے لیے نہیں، جنت و جہنم کسی کے لیے نہیں. یہ وہ مخلوق ہے جو انسان کی طرح قانون شریعت کی پابند ہے. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری اور صرف میری ہی عبادت کریں. جیسے ہم مکلف ہیں جنات بھی مکلف ہیں، جیسے ہم پابند شریعت ہیں جنات بھی پابند شریعت ہیں. البتہ ان کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جنات میں رسول آتے رہے گا، پیغمبر آتے رہے گا. صحیح بات ہے کہ جنات میں رسولوں کا سلسلہ نہیں چلا. ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں میں جو رسول آئے جنات اسی رسول پر ایمان لانے کے پابند ہوتے ہیں. جنات کے نمائندہ افراد انسانوں کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس رسول کی تعلیمات کو سن کر داعی و مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس جاتے تھے اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے. جنات میں رسالت اور نبوت کا سلسلہ چل رہا نہیں، بلکہ انسانوں میں ہمیشہ سے جو رسول آیا کیے جنات اسی رسول پر ایمان لانے کے پابند ہیں. چنانچہ جب آخری نبی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات آپ پر بھی ایمان آپ پر بھی ایمان لائے، دین سیکھا آپ سے، شریعت سیکھی آپ سے. کئی مرتبہ جنات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکے میں حاضر ہوئے، مدینے میں حاضر ہوئے. جنات کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض دفعہ تو آپ کو لے بھی اپنے ساتھ لے بھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور آپ نے ان کی درخواست اپنی امت تک پہنچائی. جب آپ نے اپنی امت سے کہا لوگوں جب پیشاب کر کے پاکی حاصل کرنے کا معاملہ آئے، پانی نہ ہو اور دوسری چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کی بات آئے تو کہا ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا. فإِنَّ حَسَادَ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ. یہ جنات کی فضا کے احترام کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی کہا جب آپ نے سورۃ الرحمن اور سورۃ الرحمن ختم کی، صحابہ خاموشی سے سورۃ الرحمن سنتے رہے تو آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ دیکھو یہی سورت میں نے جنات کو بھی سنائی تو وہ تم سے اچھا گوایا ان کا. کہا کیا اللہ کے نبی نے کہا جب بھی میں سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا کرتا تھا تو جنات ہر فَبِأَيِّ آلاء کے جواب دیتے تھے
لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اگر جھٹلاؤ گے تو جنات جواب دیتے تھے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صحابہ کو تعلیم دی کہ جنات کی طرح سے تم بھی پڑھا کرو اور جنات کی طرح سے تم بھی ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان میں یہ جواب دیا۔ حضرات ایک شریر مخلوق ہے، شیطنت ہے اس مخلوق کے اندر، سرکشی ہے اس مخلوق کے اندر، شرارت ہے اس مخلوق کے اندر، تو ہماری اور آپ کی زندگی میں اس مخلوق کی وجہ سے بڑی الجھنیں ہوتی ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ مخلوق انسان کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ انسان کے مقابلے میں نافرمانی کا عنصر بہت زیادہ اس مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کے مقابلے میں شرارت بہت زیادہ اس مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں خباثت اس مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ انسانوں میں اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اس مخلوق سے بہتر ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری میں جنات انسان سے بہت کم تر ہے، بہت کم تر۔ کیا کیا الجھنیں ہیں جو اس مخلوق کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی میں، یہ کیوں کہیے کہ انسانوں کی زندگی میں لاحق ہوتی ہیں۔ کئی الجھنیں بطور مثال، بطور نمونہ چلیے، جنات چور ہوتے ہیں، جنات چور ہوتے ہیں، انسانوں کا مال چراتے ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ چرا لیں گے، گھروں سے زیورات چرا لیں گے، اور یہ جنات کا چرانا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث تو بہت مشہور ہے، نسائی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کھجوریں ہر دن کم ہو رہی تھی، باہر سے کوئی آ بھی نہیں رہا تھا، کوئی لے بھی نہیں رہا تھا، کھجوریں کم ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ نگرانی کی حضرت ابی بن کعب نے تو دیکھا ایک عجیب و غریب مخلوق، بظاہر دیکھنے میں کتے کی شکل رکھنے والی مخلوق، وہ آ کر کھجوریں اٹھا رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، کہا کون ہو؟ اس نے کہا کہ جن ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی تم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے انسان ہو، پر تم ہمیشہ صدقہ صرف انسانوں کو دیتے ہو، ہم نے چاہا کہ تمہارے مال سے اپنا بھی حق لیں، اس لیے میں کئی دن سے آگے یہ لے رہا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تمہارے اس شر سے بچنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا او بھائی آیت الکرسی پڑھ۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ سے اس نے وہی کہا۔ ابی بن کعب کے پاس آئے ہوئے جن نے بھی اس سے کہا واللہ العظیم آیت الکرسی اتنا بڑا علاج، اتنا بڑا علاج، اتنا بڑا حل ہے کہ جنات، شیاطین اور طاغوت کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ واللہ قرآن کی دوسری آیتوں کو چھوڑ کر صرف آیت الکرسی کو ایمان و یقین کے ساتھ اگر آزمائیں گے حیرت انگیز نتیجے ملیں گے۔ آیت الکرسی بہت عظیم آیت ہے، تو اس طرح کے لوگ چراتی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چرایا ہوتا ہے انسان اور ہم الزام دیتے ہیں جن پر، لہذا جنات بھی چراتے ہیں، انسان بھی چراتے ہیں۔ حالات قرائن کا جائزہ لے کر آپ یہ طے کریں گے یہ چوری انسان کی ہے کہ پھر اس چوری کے پیچھے یہ غیبی مخلوق جن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات اس مخلوق کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ انسان ہی کو کڈنیپ کر لیتی ہے، انسان ہی کو ہضم کر لیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب جو کہ انصار سے تھے، عشاء کی نماز کو جا رہے تھے، عشاء کی نماز کو گئے غائب ہو گئے، کوئی خبر نہیں، گھر والے ڈھونڈے کوئی خبر نہیں۔ بیوی آئی حضرت عمر کے پاس منتظر کہا کہ میرے شوہر نماز کو جو گئے تو آئے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا 4 سال انتظار کرو، 4 سال اگر وہ نہ آئے تو عدت گزار کر 4 مہینے 10 دن جو عدت المتوفا کا سمجھوا وہ گزار کر تم نکاح کر دینا۔ 4 سال گزر گئے، عورت نے عدت گزار لی، عورت نے دوسری شادی کر لی۔ 4 سال بعد وہ صاحب وہاں پہنچے اور آگے جب دیکھا کہ حضرت بیوی کا نکاح کسی اور سے ہو گیا، پتہ چلا امیر المومنین کی اجازت سے ہوا، وہ صاحب
इस तरह 4 साल कहा रहोगे तो और क्या होगा, कब तक तुम्हारी ज़ौजा इंतजार करेगी। उसने कहा अल्लाह अमीरुल मोमिनीन मसला मेरा सुनिए, मैं खुद से गया नहीं, मैं इशा की नमाज गुजार रहा था, जिन्नात ने मुझे किडनैप कर लिया, जिन्नात ने मुझे उठा लिया, और ये 4 साल में जिन्नात के दरमियान यहाँ, और अभी पिछले दिनों अच्छा जिन जिन्नात ने मुझे तय किया था काफिर थे वो, अभी पिछले दिनों उनकी लड़ाई मोमिन जिन्नात से हुई, मोमिन जिन्नात गालिब आए, मोमिन जिन्नात फतहयाब हुए, मोमिन जिन्नात जीत गए, और उन्होंने उनमें से कुछ कैदी बनाए तो मुझे भी उठा लिया, और जब देखा कि मैं मुसलमान हूँ तो मोमिन जिन्नात ने मुझसे पूछा हमारे ही साथ रहना चाहते हो या अपनी फैमिली से जा मिलना चाहते हो। मैंने कहा कि मेरी फैमिली के पास छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे लाके छोड़ नहीं। सच्चा वाकया है जो हदीस के मेयार पर बसनद सही साबित है। इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है, सच्चा वाकया। तो बाद में हज़रत उमर ने फिर इसको इख्तियार दिया कि तुम अपनी बीवी के ज्यादा हकदार हो इस नए शोहर के मुकाबले। एक शरारत ये भी होती, कभी कभार इंसान ही पूरे मखलूक कायम कर देती, और इसी तरह से हज़रात इस मखलूक की वजह से हमारी और आपकी जिंदगी में उलझने होती है, जहां वो शरारतें करते हैं। ये नींद की आदत है, रात की घड़ियां हैं, तारीखी घड़ियां, और जब हम सोते हैं नींद की आदत भी ये मखलूक इंसान को बहुत परेशान करती, कभी ख्वाबों में आकर, कभी मुख्तलिफ तरीकों से। नींद की आदत में ये इंसान को परेशान करने का हुनर डालती। और तो और अल्लाह अकबर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सैफुल मिन सुयूफिल्लाह, ये वो शख्सियत जो कभी किसी से डरने वाली नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद सोते थे तो नींद में ऐसे भयानक ख्वाब देखते थे, जिन्नात इन्हें नींद में डराया करते थे। यार नबी के पास आए और शिकायत की, अल्लाह के नबी बहारत नींद, बड़े भयानक ख्यालात, भयानक तस्वुरात, भयानक मनाज़िर और बड़े डरावनी ख्वाब मुझे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद को दुआ सिखाई, खालिद आइंदा से ये दुआ पढ़ लेना, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, नींद में इनकी शरारतें खत्म हो जाएगी। और बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरू। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिखाई और हजरत खालिद बिन वलीद पढ़ लगे। एक मरतबा ऐसा हुआ, अल्लाह प्यारे नबी के साथ रात का वक्त था, रात की तारीकी थी, जिन्नात की पूरी एक जमात आ गई किस लिए, प्यारे नबी पे हमला करने के लिए। पूरी एक जमात आ गई नबी पर हमला करने के लिए, और प्यारे नबी की तरफ वो बढ़ने लगे, और उसमें एक शरीर जिन ऐसा था जो आग का शोला लिए सबसे आगे चल रहा था, और उसका इरादा था वल्इयाज़ु बिल्लाह कि नबी के चेहरे ही मुझे डाले इस आग के शोले को फेंककर। इधर जिन्नात प्यारे नबी की तरफ बढ़ रहे थे, आसमान से फौरन जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन ने कहा या मोहम्मद कुल, कहा कि मोहम्मद फौरन ये दुआ पढ़िए, और उसी वक्त उसी लम्हे जिब्रील अमीन ने एक दुआ प्यारे नबी को सिखाई, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात अल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समा व मिन शर्रि मा यंज़िलु फीहा व मिन शर्रि फितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़ इल्ला तारिक़न यत्रुकु बिखैरिन या रहमान। जिब्रील अमीन जिन्नात आपकी तरफ आगे बढ़ रहे, वो शोले वाला सबसे आगे है। जिब्रील अमीन ने आपको ये दुआ सिखाई, और जैसे ही लिसाने नबुव्वत ने ये दुआ पढ़ी, पहले तो वो शोला उठा और बाद में सारे के सारे वो जिन्नात डर कर प्यारे नबी से दूर भाग गए। और इस तरह के जिक्र की बदौलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर से महफूज है। और हज़रात इस मखलूक का सबसे बड़ा शर जो इंसान को लारिफ होता है वो ये है वो इंसान ही पे सवार हो जाए, जिसे वो इंसान पे वालिद होना, इंसान पे वालिद हो जाए भाई, तो इंसान अपने हवास खो बैठे, अपनी होश खो बैठे, अपने इख्तियार खो बैठे, और इंसान की ज़बानी वो बोलने लगे। ये जिन्नात की शरारत ऐसे बड़ी शरारत होती है। और मैं आपको बता दूं
کہ یہ مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ انسان پر جن سوار ہو سکتا ہے. جو عقل پرست لوگ ہیں، عقل پرست لوگ جو ہر چیز کو صرف عقل کی میزان میں جانچتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں انسان پر جن کا سوار ہونا ناممکن ہے، اور یہ غلط بات ہے. نص سے کتاب و سنت اور متواتر واقعات سے یہ بات ثابت ہے. قرآن نے سود خور کے بارے میں کہا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں کل وہ قیامت کے روز اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ اس شخص کی طرح سے اٹھیں گے جس پر کہ جن سوار ہو، جس انسان پہ سوار ہو رہا ہے وہ جس طرح عالم بے خودی میں ہوتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، سود خور بھی قبروں سے اسی انسان کی طرح اٹھیں گے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جن انسان پہ سوار ہو سکتا ہے. اور پیغمبر نے حدیث میں فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی اللہ نے شیطان کو، جنات کو انسان کے جسم میں اس کی رگ رگ تک رسائی عطا کی ہے. اور یہ عقل پرست لوگ ان کو ایسی دسیوں دلیلیں دے لوگ نہیں مانتے جب تک کہ عقل سے دلیل نہ ہو. تو عقل کی دلیل بھی سنو کہ جن انسان میں سوال ہو سکتا ہے اس کو آسان انداز میں عقل کی روشنی میں سمجھانا ہو تو سب سے بڑا سبوت یہ ہے کہ جس انسان پہ جن سوال ہوتا ہے بسا ہوتا ہے جن کے آنے کے بعد وہ لینگویج بولتا ہے جو لینگویج کو سے آتی ہے. پشتو لینگویج بات کرتا ہے. کہاں پشتو لینگویج کہاں بولنے جاتی ہے؟ ہمارے ملک کی زبان میں جن جیسے سوال ہوا پیشنٹ پر پشتو لینگویج بولنے لگتا ہے. ایک پیشنٹ جسے عربی زبان نہیں آتی جن جیسے سوال ہوا عربی زبان بولنے لگتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم عقل کی روشنی میں مانیں گے ورنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے شمار دلائل ہیں. سفر میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑھیا ہے آ کر اس نے دوران سفر اپنے بچے کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہا اللہ کے نبی میرا ایک بچہ 7 سال سے جوجھ رہا ہے مسئلے سے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا 7 سال سے پریشانی ہے کہ اس پہ کچھ حملہ ہوتا ہے، کوئی چیز وارد ہوتی ہے اور ہر دن 2 مرتبہ ضرور ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا، اس بچے کا منہ کھولا، کھول کے زور سے پھونک مار کے پیٹھ پہ ضرب لگائی. کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ. آپ نے کہا اے اللہ کے دشمن نکل، اے اللہ کے دشمن نکل، انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول تجھ سے مخاطب ہوں، نکل یہاں سے. نکل جو آپ بولنے کا جب داخل ہوا دلیل ہوا اخرج عدو اللہ اے اللہ کے دشمن. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جب سفر ختم ہوا واپس آئے آپ وہ بڑھیا واپسی میں پھر ملی اور پیارے نبی کا شکر ادا کیا کہ جب سے آپ کو کر دے میرا بچہ صحیح ہو گیا. آپ نے کوئی رکیا بھی نہیں کیا، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہا ماں کیا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ کا قسم کر. 7 سال کا مسئلہ اللہ نے حل کر. 2 بکریاں لے کر آ کر اس نے گفٹ دیا. آپ نے ایک بکری قبول کر لی، ایک بکری اسی کو واپس کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑا سا گھی ہدیے میں دیا، پنیر تھوڑا سا لا کے ہدیے میں دیا اس بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. بے شمار حدیث ہیں، بے شمار واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ جن کا انسان پہ واجب ہونا. اب دیکھیے سائنس، اسے کہ سائنس کا دائرہ بحث محدود ہے. سائنس صرف اسباب سے بحث کرتی ہے، سائنس غیب کو نہیں مانتی. اس لیے سائنس اور سائنسدان جنات کے وجود کو نہیں مانتے. جب وہ جنات کے وجود کو مانتے ہی نہیں تو جن انسان کے آ سکتا اسے کیسے مانے؟ اب اس لیے کیا ہوتا ہے دیکھیے یہ جو جنات جس پیشنٹ پہ ہوتے ہیں، جنات جس پہ سوار ہوتے ہیں، اس کے گھر والے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، کسی سائیکٹرسٹ کے پاس. وہ یہ سمجھ کے علاج کرتا ہے کہ سائیکالوجیکل پرابلم، جبکہ وہ سائیکالوجیکل پرابلم ہوتے ہی نہیں. ٹیبلٹ دے کے سلاتا ہے، نتیجے میں جو بیماریاں آئی ہیں وہ بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کے بس کی بات نہیں، میڈیکل سائنس کے بس کی بات نہیں کہ یہ سب چیزیں اپنے آلات کے ذریعے سے جان سکے. یہ غیب ہے، یہ غیبی مخلوق ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، دیکھو دونوں طرف
یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی میں جو چیز ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتا ہے، وہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے، سائیکالوجیکل پرابلم ہوتا ہے، اور بعض باقی سمجھ بیٹھے جن ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی سائیکالوجیکل پرابلم کو جن سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو جن ہوتا ہے اسے سائیکالوجیکل پرابلم سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی غلط نہیں ہے، اور یہ جو علاج کرنے والا بھی غلط ہے۔ لوگ جنات کو قبضہ کرتے ہیں، قبضے میں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنات کو قبضہ کرے، ممکن نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہے کہ ممکن ہے، طریقے ہیں، اس کے طریقے ہیں جنات کو قبضے میں کرنے کے، لیکن یاد رکھنا پہلے تو اسلام یہ ناجائز، حرام جن کو اپنے قبضے میں کرنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس سے کام لینا، اس سے خدمت لینا، ایسا کر ویسا کر، یہاں جا وہاں جا، حرام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، ایک افریت آ گیا، جن آ گیا آپ کی نماز میں خلل ڈالنے کے، آپ نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک آپ نے اپنے ہتھیلی میں محسوس کی، اور لعنت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج نماز میں اپنے خلاف معمولی کام کیا، کسی سے مخاطب تھے نماز میں، آپ کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے آپ؟ میرے نبی نے کہا، ایک سرکش جن نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آ گیا تھا میرے سامنے، میں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے ساتھ ہی مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ تو اللہ نے جنات کو ان کو کنٹرول عطا کیا تھا اس دعا کی بدولت۔ کہا کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی، اس جن کو میں مدینے کے ستون سے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہوگا، اور صبح ہوتے ہوتے مدینے کے بچے اسے پھر رہے ہوتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا جن کو قبضے میں کرنا ناجائز، اور جو یہ ناجائز کام کر لیتے ہیں، یاد رکھنا یہ جتنے عامل ہیں، جادوگر ہیں، جو جنات کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، یہ بہت بری موت بنتے ہیں۔ ان کی موت کے وقت کو دیکھنا، یہ اگر توبہ نہ کرے، یہ اگر توبہ نہ کرے تو یہ لوگ، ان کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے، بہت بری موت مرتے ہیں جادوگر یا عامل سب جو جنات کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب تک ان کی صحت باقی رہتی ہے، جنات کو خوش کرنے والے عملیات کرتے رہتے ہیں، جب ان کی صحت جواب دی جاتی ہے، وہ عملیات ان سے ہو نہیں پاتے، تو پھر وہ جنات ان سے بدلا لیتے ہیں، اب بہت بری موت کے لوگ مرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بھی قبضے میں کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت آخرت میں برا ہوتا ہے، شریعت کے خلاف۔ اور جنات کبھی قبضے میں آتے ہیں جب آپ کفر کریں، جنات کبھی کنٹرول میں آتے ہیں جب آپ اللہ کے ساتھ شرک، جب گستاخیاں کریں شریعت کے ساتھ، محرمات کو پامال کرے، تب جو شخص جس قدر حرام کاری کرے گا، جس قدر گھٹیا کام کرے گا، مروت سے گرے ہوئے کام، شرافت سے گرے ہوئے کام، شریعت سے گرے ہوئے کام کرے گا، جنات اسی قدر اس کے قبضے میں آئیں گے، اور وہ سوسائٹی کا سب سے غلیظ انسان۔ جنات ان کے قبضے میں آتے ہیں جو سوسائٹی کے سب سے غلیظ انسان ہوتے ہیں، کہنے کو چپ آپ کرے، داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، کچھ بھی کر لے، عامل و کامل جیسے لقب رکھ لے، وہ سوسائٹی اور سماج کے سب سے غلیظ انسان ہوتے ہیں، اور ان کی موت کا وقت بڑی عبرت کا وقت ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے واقعات شاید بہرحال حضرات، یہ شریف مخلوق، اس سے حفاظت عقیدہ توحید، موحدین جن کا اللہ پر ایمان مضبوط، یقین مضبوط، توکل مضبوط، جو عقیدہ توحید میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں، اس مخلوق کا شر اتنا ہی دور رہتا ہے۔ ڈرتی ہے مخلوق موحدین سے، ڈرتی ہے مخلوق مومنین سے، اس لیے اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والے، اللہ کی توحید کے تقاضوں پہ پورے اترنے والے، ہر معاملے میں اللہ پہ یقین کرنے والے، ہر معاملے پہ اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ، جن لوگوں کا کوئی مخلوق آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، یہ بندہ موحد ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تلاوت کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، کبھی ان کو بھی جنات کا شر لاحق ہوتا ہے، یہ سمجھ جاؤ اللہ کی جانب سے ان کی آزمائش، اللہ کی جانب سے ان کے لیے امتحان ہے، اللہ اس آزمائش کے ذریعے سے انہیں جنت
फिरदौस तक आसानी से पहुंचाना चाहता है। और जो सहाबी आई थी आके कहा था अल्लाह के नबी उस पे बीमारी का हमला होता है, दुआ कीजिए, मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ, दुआ कीजिए कि शिफा मिल जाए। प्यारे नबी ने कहा था कि दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस ये है कि जैसे तुम दरख्वास्त कर रही हो दुआ कर दो, शिफा मिल जाए। सेकंड चॉइस ये है शिफा की दुआ नहीं करूंगा, इस तकलीफ पे सब्र करो, उस सब्र के बदले में जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबिया ने कहा अगर जन्नत की गारंटी मिल गई है तो फिर शिफा नहीं चाहिए, सब्र करो। इस हदीस शाही ने लिखा है इन सहाबिया को जो प्रॉब्लम था वो जिन्नाती का प्रॉब्लम था। बज़ार की एक रिवायत से पता चलता है ये जो बेहोश होकर गिरती थी ये सहाबिया जिन वालिद होता था, जिन वालिद होने की वजह से बेहोश होती है गिरा करती थी। और प्यारे नबी ने उनसे कहा इस तकलीफ पे सब्र कर लोगी तो जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। तो ये हदीस बशारत है, खुशखबरी है उन सभी मोमिनों और मोमिनात के लिए जो दीन सही पर कायम रहते हुए, तौहीद पर कायम रहते हुए, जिक्र और तिलावत के पाबंद रहते हुए कि उनकी जिंदगी में जिन्नात के मसाइल है, समझ जाओ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपका भला चाहा। रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे आपको हमारे सारे ईमानों को जिन्होंने से शर से अल्लाह हमेशा हमेशा महफूज रखे। आमीन। हज़रात आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की तोसी के लिए ताउन करते आए पिछले कई महीनों से, काफी काम हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है और मजीद आपके ताउन की जरूरत है। आज जुमा का खुतबा तोसी मस्जिद के लिए, जुमा का चंदा मस्जिद की तोसी के लिए खास किया गया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जाते हुए मस्जिद की तोसी के लिए दिल खोल कर ताउन करते रह जाएं। अल्लाह ताला आपके सदका और खैरात को कबूल फरमाए। आमीन। बारक अल्लाह